السلام علیکم. سبجیکٹ پاکستانی اسٹڈی لیکچر نمبر 2 جس میں آج ڈسکس کریں گے ورڈ آئیڈیولوجی کیا ہے, کائنڈس آف آئیڈیولوجی, ایمرجنس آف پاکستان آئیڈیولوجی اینڈ امپورٹنس. اس کے بعد پاکستان آئیڈیولوجی کیا ہے اینڈ بیسز آف پاکستان آئیڈیولوجی کو. ورلڈ آئیڈیولوجی پہلی بار فرینچ ریولوشن کے دوران ڈیسٹڈ ڈی لیسی نے, جو کہ ایک فرینچ فلاسفر تھے, انہوں نے اپنی سوچوں کے لیے استعمال کیا تھا, اپنے خیالات کے اوپر استعمال کیا تھا. آئیڈیولوجی بیسیکلی دو یونانی لفظ گریک ورڈ سے مل کے بنا ہے, آئیڈیا اینڈ لوجی. آئیڈیا مطلب خیال, سوچ, لوجی مطلب سائنس, علم. آئیڈیولوجی جو ہے وہ سائنس آف آئیڈیاز ہے, سائنس آف تھاٹس ہے. انسان کے خیالوں, سوچوں کی جو سائنس ہے ہم اسے نظریہ کہتے ہیں. There are 3 kinds of ideology: religious ideology, economic ideology, political ideology. تو پاکستان کی جو آئیڈیولوجی ہے وہ ان تینوں کائنڈس پر مشتمل ہے. لوگ مذہبی آزادی چاہتے تھے, اپنی زندگی کو اسلام کے اکارڈنگ گزارنا چاہتے تھے. پھر یہ ایک اکنامک موومنٹ بھی تھی, معاشیات میں اپنا حق چاہتے تھے. اس کے بعد یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی تھی. اور یاد رکھیے گا, قوم کا جو نظریہ ہے وہ کسی ایک اکیلے شخص کی سوچ پر مشتمل نہیں ہوتا, بلکہ یہ اجتماعی کلیکٹیو تھنکنگ ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کی اجتماعی سوچ و فکر کو ہم قوم کا نظریہ کہتے ہیں. اب اگر بات کریں ایمرجنس آف پاکستان آئیڈیولوجی اینڈ امپورٹنس کی, تو آخر ایسا کیا تھا, وجہ کیا تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک الگ اور نئی سوچ ابھر رہی تھی, ایک الگ کانسیپٹ مشترکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ذہنوں میں ابھر رہا تھا. It was the reaction towards the Hindu and British exploitation on the Muslims of subcontinent. یعنی مشترکہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ہندو اور انگریزوں کا ظلم و ستم, ایکسپلوئٹیشن کا عمل, اور اس وقت جو قائم شدہ نظام تھا, مروجہ نظام تھا, اس کے خلاف ایک رد عمل تھا. مسلمانوں پر, ان کی ثقافت پر ہندو قوم پرستی مسلط کی جا رہی تھی. تو اس وقت مسلمانوں کے لیے اپنی مسلم ثقافت کو بچانا ضروری تھا. مسلمان اس بات پر اگری نہیں تھے کہ ان کی ثقافت اور ان کے کلچر کو مکمل ختم کر دیا جائے. So it was the best strategy to save the Muslim culture from total elimination. Next ہے پاکستان آئیڈیولوجی, یعنی پاکستان کا نظریہ کیا ہے. پاکستان کی جو آئیڈیولوجی ہے وہ اسلام پر اور اسلامی اصولوں پر مشتمل ہے, اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر فیلڈ میں رہنمائی کرتا ہے. وہ سوشل فیلڈ ہو, ایتھکس اخلاقیات کی ہو, پولیٹکس کی ہو, مذہب ہو یا کوئی معاشی فیلڈ ہو, ہر طرح سے گائیڈ لائنس دیتا ہے. یعنی اسلام ایک مکمل سسٹم ہے, اینڈ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو قرآن اور سنت پر مشتمل ہے. وہ ایک فیمس سلوگن ہے نا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ ایک سلوگن پاکستان کے نظریے کی مکمل عکاسی کرتا ہے. اور پاکستان کی تشکیل, کریشن آف پاکستان, اس لحاظ سے بھی منفرد تھی کہ اس کی بنیاد ایک نظریے پر تھی جس کی جڑیں اسلام سے جڑی ہوئی تھیں, اسلام سے وابستہ تھی, اور یہی آگے چل کے پاکستان تحریک کا مرکز اور بنیاد بنتی ہیں. اگر بات کریں پاکستان آئیڈیولوجی کی بیسز آف پاکستان آئیڈیولوجی کیا ہیں, پاکستان کے نظریے کی بنیاد کس پر اور کن کن باتوں پر رکھی گئی, تو ان میں جو سب سے پہلا اور میجر ایلیمنٹ ہے وہ اسلام ہے, جو یہ کلیئر کر رہا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو بڑی سیپریٹ نیشنز ہیں, دو الگ قومیں ہیں. اب اسلام یہ بات کیسے واضح کر رہا ہے, تو اسلام جو ہے وہ ایک خدا کو مانتا ہے, ونیس آف اللہ پہ یقین رکھتا ہے, توحید پہ یقین رکھتا ہے. لیکن جو ہندو ہیں وہ ویریس آئیڈلز کو مانتے ہیں, مختلف خداؤں پر یقین رکھتے ہیں. پاکستان آئیڈیولوجی میں اسلام ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا جو یہ ڈفرینس کریٹ کر رہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک الگ بڑی نیشن ہے, ان کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے. تو اس طرح پاکستان کی آئیڈیولوجی جو ہے اسلام پر بیس کرتی ہے. سیکنڈ ون ہے ایکویلٹی, یعنی مساوات پر بیس کرتی ہے, برابری پر بیس کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں, چاہے وہ ہندو ہے, مسلمان ہے, عربی ہے, اجمی ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, ایون کوئی بھی ہے, لیکن سب کے سب برابر ہیں. اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں, اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے, تو وہ صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے, پرہیزگاری اور نیک عمل کی بنیاد پر ہے, ادروائز سب برابر ہیں. لیکن ہندوؤں میں ایسا نہیں تھا, کیونکہ ہندو خود ڈفرینٹ کاسٹ میں ڈیوائیڈڈ تھے.
اب سمپل سی بات ہے، جب ہندو خود ایکول نہیں ہے، ان میں اتنی ڈسپیرٹی ہے، تو کسی اور نیشن کو وہ اپنے برابر کیسے سمجھیں گے؟ کیسے پاسبل ہے یہ؟ تو مشترکہ ہندوستان میں یہ بات پاسبل ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں کو برابر کے حقوق ملتے۔ ہندو تو مسلمانوں کو اقلیت سمجھتے تھے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سب کے سب برابر ہیں۔ اس کے بعد رائٹس آف منورٹیز پہ بیس کرتی ہے، مطلب کہ آپ مسلمان ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، کرسچن ہو، ایون کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، تب بھی آپ کے وہی رائٹس ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ حقوق میں سب برابر ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے اکنامک جسٹس پر بیس کرتی ہے، یعنی سب کو معاشی حق حاصل ہے۔ آپ جہاں سے بھی ارن کریں، جتنا بھی کمائیں، ان اے لافل مینر، یعنی حلال طریقے سے کمائیں۔ اس کے بعد سوشل جسٹس پر بیس کرتی ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ یکساں اور مساوی سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ذاتی اور اجتماعی ترقی کے لیے ضروری سہولیات فراہم کرنا۔ اس کے بعد ایکویٹی پہ بیس کرتی ہے، یعنی لوگوں کی ضروریات کو ان کی ضروریات کے مطابق پورا کرنا، غربت کے خاتمے اور عام لوگوں تک ضروریات زندگی کی فراہمی کرنا ہے، یعنی وہ لوگ جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد اسلامک وے آف لائف پر بیس کرتی ہے، یعنی اپنی زندگی اسلامی طرز طور طریقوں پر گزاری جائے، اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل طرز حیات ہے۔ تو یہ پاکستان آئیڈیالوجی کی نظریے پاکستان کی کچھ بنیادی ایلیمنٹس تھے، جن کی بنا پر مسلمان ایک ایسی اسٹیٹ چاہتے تھے جہاں پہ وہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ اسلامی اصولوں پر عمل کر کے زندگی گزار سکیں، اور ایسا ہوا بھی۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 2 نیشن تھیوری کو، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے 2 نیشن تھیوری پر کیا ویوز تھے۔ سو انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔